بس مریم نے یہ بات کی، زکریا کے دل میں اتر گئی کہ ان کے ہاں بیٹا نہیں تھا، سوچا موسم تو میرا بھی کوئی نہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت یا اسی جگہ، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اسی ٹائم یا اسی جگہ پکارا زکریا نے اپنے رب کو، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پالنہار بخش دے مجھے اپنی طرف سے، نہ مجھ میں قوت ہے نہ طاقت ہے، بیوی میری بانجھ ہے، یہ تو نے دینا ہے تو اپنی رحمت سے ہی دینا ہے، ذریۃ طیبہ اولاد صالح، انک سمیع الدعا، یہ جملہ تعلیلیہ ہے، ما قبل کی علت بیان ہو رہی ہے، مولا تو ہی دے سکتا ہے اس لیے کہ پکاروں کا سننے والا جو تو، یہ علت بیان، انک سمیع الدعا، بے شک تو ہے پکاروں کا سننے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت دے دی۔ تو یہ سارا واقعہ سورت مریم آل عمران میں اس کا پس منظر اللہ نے بیان کیا ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا۔ حضرت زکریا نے اپنے رب سے اولاد طلب کی، بیٹا مانگا ہے۔ میں نے آل عمران، سورت آل عمران بھی آپ کے سامنے رکھی۔ جتنے لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے، میں بار بار یہ جملے کہتا ہوں، آپ شاید محسوس بھی کرتے ہوں، لیکن میرے دل کی یہ تمنا ہے کہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، جنہیں سمجھ نہیں ہے قرآن کی، لوگوں نے غلط طرف انہیں لگایا ہے، اللہ کرے ہماری آواز ان تک پہنچے اور وہ توحید کا میٹھا میوہ چکھ لیں، اللہ کرے وہ شرک سے بچ جائیں۔ ایسے کوئی افراد، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں سن رہی ہیں جو اولاد لینے کے لیے کبھی کسی دربار پر، کبھی کسی تعزیے پر، کبھی کسی تابوت پر دھکے کھا رہی ہوتی ہیں، حضرت زکریا سے بڑا دربار کوئی نہیں، وہ تو زندہ ہے، پھر وہ ولی نہیں، اللہ کا نبی ہے۔ ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں بھی زندہ۔ 120 سال کی عمر ہو گئی، ان کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ اگر اولاد نبیوں، ولیوں، بزرگوں، نیک بندوں کے قبضے، اختیار، تصرف میں ہوتی تو حضرت زکریا 120 سال تک اس سے محروم نہ رہتے۔ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ تمہیں کیوں لوگوں نے درباروں کی طرف اور فلاں منت مان لو اور فلاں کا سلام مان لو تب اولاد ہوگی؟ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اس سے آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے کہ اولاد کے خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں، اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، وہاں جا کے مانگتے ہیں، اس کی بھی تو کوئی وجہ بتاؤ نا کہ وہاں جا کے مانگیں گے تو قبول ہوگی۔ حضرت زکریا خود پیغمبر ہیں، لیکن انہوں نے براہ راست بغیر کسی وسیلے اور واسطے اور طفیل اور صدقے کے بیٹا لینے کے لیے پکارا ہے، تو صرف کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو پکارا ہے۔ کتنی واضح آیتیں ہیں۔ سورت مریم پڑھو، آپ کے گھر میں جس عالم کا ترجمہ ہے اٹھا لو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دیوبندی عالم کا ترجمہ آپ پڑھیں، نہیں، کسی بریلوی، شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے، خدا کے لیے اٹھاؤ، مت جاؤ فلاں عالم یوں کہتے ہیں اور فلاں، قرآن پڑھو، اٹھاؤ اور سورت مریم کی یہ ابتدائی آیتیں پڑھو۔ کسی کے قبضے میں نہیں ہے، کسی کے تصرف میں نہیں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے، صرف اور صرف عرش والے کے اختیار میں۔ میں اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے یہ کہوں گا کہ شیطان اور شیطانوں کے چیلے، ہو سکتا ہے کہ 2 4 7 8 سال اولاد نہ ہو تو وہ تمہیں جال پھینکیں،
کہ اگر چند سال اور نہ ہوئی تو پھر طلاق مل جائے گی، یہ ہو جائے گا، خامن دوسری شادی کر لیں گے، فلاں مزار پہ آؤ سلام مانو لین لگ جائے گی. نہیں، یہ سب شیطان کے چیلے ہیں. اللہ ہی کے دروازے پہ رہنا ہے، اسی نے دینا ہے، باقی کسی کا اختیار نہیں ہے. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ میری تفسیر کے استاد ہیں. میں نے ان سے قرآن کی تفسیر پڑھی تھی. صدر ایوب خان کے زمانے میں سن 1966 کی بات ہے، انہیں پنڈی سے نکال دیا گیا، ضلع بدر کر دیا گیا 16 مہینوں کے لیے. ایوب خان کے خلاف انہوں نے تقریر کی اور انہیں ضلع بدر کر کے اپنا پنڈ ان کا تھا ضلع اٹک میں، دریا شریف. ہاں، جہاں بھی کوئی مزار ہوتا ہے وہ شریف ضرور ہوتا ہے، شریف کا نام اس کے ساتھ لگتا ہے، اور جو کوئی بدعت ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی لگتا ہے. کول شریف، اس کے ساتھ بھی شریف کا لفظ لگتا ہے. تو وہاں بھی ایک پیر تھا دریے میں. تو یہ جب 16 مہینوں کے لیے وہاں پہنچے تو یہ ان کے والد صاحب جو تھے پنڈ کے نمبردار تھے. حضرت شیخ القرآن کے والد جو تھے بڑے ذمہ دار آدمی تھے. تو ان کی اپنی مسجد وہاں، گھر وہاں. تو انہوں نے درس شروع کی، اوپر والے سپیکر چلتے تھے، تو درس شروع کیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ سورت مریم کی آیتیں پڑھی، ان کا ترجمہ کیا. تو میں درس دے کے بیٹھا تھا تو ایک ذمہ دار آ گیا پنڈ کا، ایک دوسرے کو سب جانتے تھے، رشتہ دار بھی ہیں. تو کہنے لگا مولوی جی یہ جو کچھ تساں پڑھیا یہ قرآن ہے؟ میں نے کہا قرآن ہے. لوگوں کو سنایا ہی نہیں گیا، سنایا ہی نہیں گیا. دیکھیں کتنی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، مسجدوں میں پڑھی جاتی ہیں، مراکز میں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ وجہ کیا ہے؟ اتنی نفرت کیوں ہے قرآن سے؟ اتنی دوری کیوں ہے؟ تمہیں اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیوں کیا ہوا ہے؟ مرکز میں تو علماء موجود ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، دور حدیث بھی ہوتا ہے، لیکن جتنے افراد وہاں جمع ہوتے ہیں روز 10,000 12,000 15,000، مجال ہے جو درس قرآن کا ایک آدھا گھنٹہ بھی وقف ہو اللہ کے قرآن کا. کیوں نہیں لوگوں کو سنایا جاتا قرآن؟ یہاں کراچی سے تبلیغی جماعت کے دوست آ گئے، ہماری مسجد میں جماعت آئی، تو میں نے جمعے کی تقریر کی، میں نے توحید بیان کی، آیتیں پڑھی، پڑھے لکھے لوگ تھے. تو رات میری تقریر تھی نیو سرلا ٹاؤن، ختم قرآن تھا، وہاں سے میں نے تقریر کر کے چلا جانا تھا شاہ پور. تو وہ کہنے لگے جی اگر اجازت ہو تو ہم سرلا ٹاؤن آ جائیں آپ کے ساتھ، ہم وہ بھی آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں. میں کہا آ جاؤ. سرلا ٹاؤن جب گئے تو میں نے کہا یہاں اتر جاؤ چوک پہ، میں نے تو آگے شاہ پور، جو نے کہا ہم بھی شاہ پور جائیں گے. وہ میرے ساتھ شاہ پور آ گئے، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ. آپ یقین کریں انہوں نے مجھے واپسی پہ کہا مولانا ہم نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن سنا، اس سے پہلے ہم نے کبھی قرآن نہیں سنا، پہلی مرتبہ آپ سے قرآن سنا کہ قرآن یہ کہتا ہے. بیچارے لوگوں کو بتایا ہی نہیں گیا، قرآن پڑھ کے سنایا ہی نہیں گیا. قصے، کہانیاں، روایتیں، فلاں بزرگ تھے انہوں نے 6 مہینے کچھ بھی نہیں کھایا، کچھ نہیں کھایا، 6 مہینے کچھ نہیں کھایا. نبی علیہ وسلم نے خندق میں کچھ دن نہیں کچھ کھایا تھا تو پیٹ پہ پتھر باندھ لیے تھے. تو وہ تمہارے بزرگ نبی پاک سے زیادہ پہنچے ہوئے آگے کہ 6 مہینے تک کچھ نہیں کھاتے، آپ تو چند دنوں کے بعد پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں. تو یہ لطیفے، چٹکلے، کتابیں سناؤ اللہ کو، جن کی قسمت میں لکھا ہے اللہ نے، ان کی قسمت میں یہی لکھا ہے. ہماری کوشش ہے
जिन लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरी कोशिश है कि कुरान की तरफ पलटो, लौटो अल्लाह के कुरान की तरफ, ये किस्से कहानियां छोड़ो। तो कहता वो आ गया और वो कहने लगे जी ये कुरान है। मैंने कहा कुरान है, ये अल्लाह का पैगंबर मांग रहा है। मैंने कहा हाँ। तो कहता है मेरे जो पीर साहब हैं वो कहते हैं मैं तुझे बेटा दूंगा, मेरी बेटियां ही बेटियां हैं, बेटा मेरा कोई नहीं। तो वो कहता है मैं तुझे बेटा दूंगा, पुत्र मैं देसा ते मैं मझ लेनी है, भैंस मैंने लेनी है। तो वो तो ये कहता है, मैं आख्या उसके इख्तियार कख भी नहीं, उसके इख्तियार में क्या है बेटा बेटी देना, वो तो खुद आजिज है, मोहताज है, खुद बीमार होते हैं तो डॉक्टरों के पास। उसको बात समझ आ गई। और ये जो जिम्मेदार होते हैं ना जट, इन्होंने आ जाए ना समझ, फिर बड़े तकड़े होंगे ने। तो हजरत शेख सुनाया करते थे कि वो जिस तरह पीर साहब आते हैं ना 6 महीनों के बाद चक्कर लगाते हैं मुरीदों के घर, तो वो पीर साहब आए, फिर हर मुरीद के घर जाते हैं। तो इसके घर आए ना, अंदर दाखिल होने लगे, इसने कहा बाहर खलो। अंदर किथे? उसका क्या मैं तेरा पीर हाँ। उसका क्या पीर दी पीर, तू गैर मारा, मैं अंदर मेरी बेटियां हैं, मेरी बीवी है, पीछे हट के खड़ा हो। तो वो दूसरे मुरीदों को कहता है ओ खैर होवे की होयस। उन्ना क्या गुलामुल्ला खान कोल पहुंच गया ही। गुलामुल्ला खान ने कुरान की डोज दे दी है, इसने कुरान पढ़ लिया है, सूरत मरियम पढ़ी है इसने। हजरत शेख कहते हैं फिर अल्लाह ने उसको बेटा दिया, बेटा दिया अल्लाह। तो मेरे पास आके कहता है मौलवी जी अल्लाह पुत्र भी दिता ते मझ भी बच गई है, अल्लाह पुत्र भी दिता ते मझ भी बच गई। तो जो लोग सुन रहे हैं वो कम अज कम इस बात की तरफ तो आए ना कि बेटों के लिए दरबारों मिजारों पे धक्के खाने की जरूरत नहीं है। कुरान पढ़ो, बराए रास्त तलब करो और मांगो। किससे? हजरत जकरिया ने जिस तरह मांगा था कि मौला मेरे सर के बाल सफेद हो गए, मेरी हड्डियों की रस खत्म हो गई, बीवी मेरी बांझ है, मुझ में न ताकत है न कुव्वत है, आवाज भी पस्त हो गई, कमजोर हो गई। मौला मैं ते खत्म हो गया ही, पर तेरी रहमत ते खत्म नहीं हुई, वो तो कभी खत्म नहीं हो सकती। तो हजरत ज़करिया क्या कहते हैं, इन्नी खिफ्तुल मवालिया